بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب بڑا لیڈر بنا ہوا ہے، اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنے والی، اس پر کسی کا ایمان قائم ہی نہیں ہے، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ ان کی لیڈری چیک کرنی ہے تو ان کے نام سے اوورسیز پاکستانیوں سے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ تو مانگ کر دیکھو، کوئی بھی ایک ٹکا نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ان کو فنڈ دیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ان کا کوئی کردار باقی نہیں رہا، یہ کبھی نواز شریف کے پاس جانے کا دل ہے، کبھی عمران خان کے پاس جانے کا دل کرتا ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرنے والا بندہ نہیں ہے۔ طیب اردگان نے امدادی سامان بھیجا ہے، خصوصی ٹرین پاکستان بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ طیب اردگان نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے سامان بھیجا ہے، اگر نقد پیسے بھیج دیتا تو بس پھر بیچارے سیلاب زدگان دیکھتے رہتے، سارے پیسے ہڑپ کر جاتے۔ یہ سامان چلو کسی غریب کے کام تو آئے گا۔ چودھری نثار پاکستان میں رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا یہ کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکتا، ایسے ہی خوش فہمی میں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مستری کے ساتھ دہاڑی لگائیں گے، وزیر اعظم سے کم عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی انسان نے شیشہ دیکھا تو اس نے توڑ دیا، اس کو دوسرا شیشہ دیا وہ بھی توڑ دیا، تیسرا شیشہ دیا تو وہ بھی توڑ دیا۔ اس نے کہا اللہ کا خوف کر، 3 شیشے توڑ دیے، وجہ کیا ہے جو تم شیشے توڑ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم شیشہ دیتے ہو وہ میری شکل کالی دکھاتا ہے، سفید نہیں دکھاتا، میں کالا نظر نہیں آنا چاہتا، مجھے گورا نظر آنا ہے۔ اس نے کہا چودھری صاحب یہ شیشے کا قصور نہیں ہے، تمہاری شکل ہی کالی ہے تو یہ کہاں سے گورا دکھائے؟ ایسے یہ شیشہ ساری پی ڈی ایم کی طرح جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے۔ شیشہ منگوا کر وگ اتار کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا تم کس معیار کے چودھری ہو، خود بخود سب عیاں ہو جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کے ناقابل یقین کارنامے سر چڑھ کر بولنے لگے، تاریخی معاملات ان سے ہونے لگے ہیں، بڑے تلخ خیز معاملات ہیں۔ پرویز الہی نے ماڈل ٹاؤن کیس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اگر اب اس پر عمل نہ کیا تو اس سے اچھا یہ ہے کیس ہمارے کھاتے میں ڈال دو، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو، اگر 302 کسی پودے کے ساتھ لکھ کر باندھ دو تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، ان کے ساتھ پکا پکا سچا سچا 302 لکھا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے جو انہوں نے دہشت گردی کی۔ ماڈل ٹاؤن میں قرآن مجید پڑھنے والے، قصیدہ گرداب شریف پڑھنے والے، قرآن مجید کے حافظوں کو شہید کر دیا، سر عام سب کو قتل عام کر دیا۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور بہت سارے پولیس والے اس میں ملوث ہیں، اور پاکستان کے کچھ لوگ اتنے کم عقل ہیں اب بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کو اتنا رحم نہ آیا اپنے ملک کے حافظ قرآن پر سرعام گولیاں چلوا دی۔ انشاءاللہ ایک دن یہ اس کیس کی گرفت میں آئیں گے۔ اس وقت کے جسٹس نے بھی لاپرواہی کی تھی، اس کے گلے میں بھی رسی پڑے گی۔ امریکہ نے کسی خاص مقصد کے لیے زرداری نواز شریف، شہباز شریف کو رکھا ہوا ہے، ہر بار ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی سائیڈ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے غلام تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ پکے پکے ایجنٹ بھی ہیں جو پاکستان کی پل پل کی خبر امریکہ کو دیتے ہیں، اس کے بدلے پیسے وصول کرتے ہیں۔ امریکہ نے ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت کبھی نہیں چھپتی، ایک نہ ایک دن حقیقت عیاں ہو ہی جاتی ہے۔ جس دن ضمنی الیکشن ہوئے اور عمران خان نے یہ الیکشن جیت لیا، پھر اسی وقت ہی زرداری اچانک دبئی فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد امریکہ بیان دیتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے، پاکستان کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں حکومت بدلنے کی خبر کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی۔ زرداری نے پاکستان سے بیٹھ کر کوئی خبر امریکہ کو نہیں دی، اور دیتا بھی کیسے۔ عمران خان کا جو جذبہ ہے یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ عمران خان پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے۔ عمران خان نے وہ کام کرنے ہیں جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیے، بلکہ ان کا نام بھی نہیں لیا۔ جو کام دنیا میں کسی لیڈر نے نہیں کیا وہ کام عمران خان کر دے گا۔ جو در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں وہ پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ جس انسان کا جذبہ صادق ہو، امین بھی ہو، ملک کو کچھ بنانا چاہتا ہو، پھر اس کے قدموں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے قدم رکنے والے نہیں ہیں، اور جو ڈکیتوں کے قدم ہیں ان کے قدم ٹوٹ جائیں گے اور عمران خان آگے نکل جائے گا۔ نون لیگ کے کیس کی فائلوں کے انبار لگے ہیں، پورے کمرے میں فائلیں لگی ہوئی ہیں، ساری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔
عمران خان کو روکنا، عمران خان کو ہاتھ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عمران خان کو کچھ نہیں بول سکتا۔ جو بھی عمران خان کو ہاتھ لگائے گا وہ خود بس ختم سمجھے، ساری عوام اس کے خلاف ہو جائے گی۔ خان کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ متاثرین کے لیے 1 ارب 30 روپے جمع ہو چکے ہیں۔ چین سمیت تمام مسلم ممالک، ایران، آذربائیجان، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، سب ملکوں نے پاکستان کی امداد کی، کیونکہ یہ پاکستانی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے باقی مسلم ممالک بچے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مدد کے لیے جو نقد رقم دی ہے بس اس کو تو بھول جاؤ، رقم ہڑپ کر دی جائے گی۔ جو سامان مہیا کیا گیا ہے وہ سامان شاید سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ جائے۔ یہ جو اسرائیل ہے، اگر اس کو کسی نے روکا ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو اس اسرائیل نے تمام مسلم ممالک پر قبضہ کر لینا تھا۔ ایک بار اس نے یہ حرکت کی تھی، عید کے دن اس نے حملہ کیا اور مسلم ممالک کی فضائیہ کی کمر توڑ دی تھی۔ پھر خطرہ یہ تھا کہ عرب مسلم ممالک اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ سعودی عرب ہوتا ہے۔ پاکستان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کے ڈیفنس یونٹس فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور اسرائیلی ایئر فورس کے طیاروں کو مار گراتے ہیں، ان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی عزت پاکستان نے بچا لی۔ قائد اعظم نے کہا تھا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو ختم کر سکے۔ پاکستان تو اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے، وہاں تک ہماری ہی فوجیں جائیں گی، ان سے لڑیں گی۔ مصر کی طرف سے پاکستانی ایئر فورس کے جانباز پائلٹ MiG 21 طیارے کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں کا قبرستان بنا دیا۔ وہ MiG 21 جس کو آج بالکل نکارہ سمجھا جاتا ہے۔ خیر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے پاکستان کو بہت ہی عزت دی، بہت عروج بخشا۔ ہماری فوج میں اتنا جذبہ اور بہادری عطا کی ہے، ہم کسی بھی ملک کی فوج سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہ اس کو بھی پاکستان نے روک کر رکھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج یہ بھارت انڈونیشیا سے لے کر افغانستان، ایران تک قبضہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ پاکستان غزوہ ہند لڑے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔